बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। कसूर में डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का एहसास कफालत अदायगी सेंटर में आम मार्केट का अचानक दौरा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कायम एहसास कफालत सेंटर पर तमाम सहूलियात को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने अदायगी सेंटर पर मुस्तहिकीन को रकूम की अदायगी के तरीक़ाकार का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर को मुतल्लिका अफसरान को रकूम अदायगी काउंटर्स की तादाद फौरी तौर पर बढ़ाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की जेर निगरानी गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। 4 करोड़ 95 लाख मालियत गंदम की बोरियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल जहीर हसन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी का महकमा फूड के अफसरान के हमरा छापा मारकर गंदम जखीरा करने वाले अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। गोदाम से 4 करोड़ 95 लाख मालियत गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी का कहना था कि 22,000 बोरी गंदम मौका पर पकड़कर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ननकाना साहिब जिले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान डकैती छीनी गई करोड़ों रुपए की रकम और तलाई जेवरात बरामद करके खतरनाक डकैत गैंग के सरगना समेत 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी शाहकोट के इलाका में नामालूम मुसल्ला डकैत गैंग ने दौरान डकैती 125 तोला सोना, नकदी 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने कहा कि गिरफ्तार गैंग के कब्जा से दौरान डकैती छीनी हुई नकदी 14 लाख रुपए, तलाई जेवर 27 तोला समेत डकैत गैंग से असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने डकैत गैंग से बरामद होने वाले माले मसरूका को भी चेक किया। किरोड़ पक्का एसएचओ सदर रियाज सियाल का टीम के हमरा मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्जिमान के कब्जा से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, जबकि 50 लीटर शराब, 1 चालू भट्टी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। सऊदी अरब में मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज सुबकदूश हो गए। अपने पैगाम में उनका कहना था कि उन्होंने ऐसी सरजमीन पर खिदमत सर अंजाम दी तो पाकिस्तान के लिए खास अहमियत की हामिल है और जहां से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुकीम हैं। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने अपने पैगाम में कहा कि सऊदी अरब में मुलाजमत के दौरान पाक सऊदी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की और कोविड-19 जैसी मौलिक वबा के दौरान अपने सिफारती अफसरान के साथ मिलकर मुश्किलात के हल के लिए काम किया और अपनी कम्युनिटी की बेहतरी और तरक्की के लिए तवज्जो दिलवाकर सऊदी हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तानी वर्कर्स का ख्याल रखा, इस पर सऊदी क़यादत का शुक्रगुजार हूं। डेरा गाजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डीजी खान के सदर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी और पीआईए के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बाकर रजा नकवी ने एमओयू पर दस्तखत कर दिए। एमओयू के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान और इनकी फैमिली को पीआईए मुल्क भर और बैनुल अक़वामी सफर पर 17% डिस्काउंट देगा। इस मौका पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर मोहम्मद लतीफ़ खान पताफी, नायब सदर जाहिद निज़ाम, साबिक सदूर ख्वाजा मोहम्मद इलियास और दीगर अराकीन भी मौजूद थे। मुआहदा के मुताबिक डेरा गाजी खान में मुआशी सरगर्मियों के फरोग और सनतकारों और ताजिरों को बेहतर हवाई सफर की रियायती टिकट पर सहूलत की फराहमी के लिए पीआईए डेरा गाजी खान चैम्बर के अराकीन और इनके फैमिली मेंबर्स को मुल्क भर में और बैनुल अक़वामी हवाई सफर पर 17% रियायत देगा। फिरोजवाला निजामपुरा मुनशियात फरोशी से मना गिरने पर झगड़ा, फायरिंग के बाद खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। फिरोजवाला निजामपुरा मुनशियात फरोशी से मना करने पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 22 साला अजरा और 23 साला उस्मान के नाम से हुई। जख्मियों में सनाउल्लाह, जावेद और जैन शामिल हैं। सरगोदा में ढोल की थाप पर गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। खेतों में किसानों का जोश व खरोश भी अपने अरूज पर। गंदम की कटाई के बारे में देखते हैं हमारे नुमाइंदे मेहर उस्मान की ये रिपोर्ट। सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें किसान लगन और मेहनत से गंदम की कटाई कर रहे हैं, जबकि जिला भर में अमसाल 80,000 मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है।
اس لیے ضلع بھر میں 13 سرکاری خریداری کے مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں، جس میں کاشتکاروں کی سہولیات کے لیے باردانہ موبائل ایپ بھی متعارف کرائی گئی ہے، جس سے کاشتکار گھر بیٹھے اپنے موبائل فون پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے باردانہ کی درخواست دے سکتے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ زراعت کے مطابق امسال گندم کی بہتر پیداوار متوقع ہے۔ گندم پر کسی قسم کی بیماری کے حملہ کے اثرات نہیں پائے گئے اور مقررہ ٹارگٹ بھی حاصل کر لیا جائے گا، جبکہ کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود نے کہا ہے کہ گندم کی خریداری کے ہدف کی ناکامی میں ذمہ داران کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی۔ کیمرہ مین راؤ قاسم کے ساتھ مہر عثمان، ٹی وی ٹوڈے۔ منڈی بہاؤدین ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے سبزی فروٹ منڈی اور سہاوا رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا، سبزی منڈی کی بولی کا جائزہ لیا اور رمضان بازار میں شہریوں کو مہیا کی جانے والی سروسز کا بھی معائنہ کیا۔ منڈی بہاؤدین میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے سبزی و فروٹ منڈی کی بولی کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا اور بولی کے عمل کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی صورت مڈل مین کا کردار قابل قبول نہیں ہوگا، سستی اشیاء کی منڈی سے مارکیٹ کو فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ انہوں نے سہاوا رمضان بازار کا بھی دورہ کیا اور آٹا چینی سمیت مختلف سٹالز کا جائزہ لیا اور صارفین سے انہیں ملنے والی سہولیات پر بات چیت کی۔ طارق علی بسرا نے کہا کہ تمام رمضان بازاروں اور عام مارکیٹس میں چیزوں کی کوالٹی اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع بھر کے پرائس مجسٹریٹ کو متحرک کیا گیا ہے۔ رمضان بازار لگانے کا بنیادی مقصد عام آدمی کو اوپن مارکیٹ کے مقابلے میں سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کی رمضان بازار مظفر گڑھ کے دورے پر گفتگو۔ رمضان بازار کا بنیادی مقصد عوام کو سستی اشیاء ضروریہ ان کی دسترس تک پہنچانا ہے تاکہ بچت کے ساتھ ساتھ صارفین کو بہتر کوالٹی کی اشیاء ضروریہ بھی ہمہ وقت دستیاب ہوں۔ یہ بات کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ڈی جی خان ارشاد احمد نے رمضان بازار مظفر گڑھ کا معائنہ کرتے ہوئے کہی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ انجینئر امجد شعیب خان ترین اور اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ ڈاکٹر عابدہ فرید بھی ان کے ہمراہ تھی۔ انہوں نے سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیاء ضروریہ کے معیار کا بغور جائزہ لیتے رمضان بازار انتظامیہ کو احکامات جاری کیے کہ رمضان بازار میں غیر معیاری اشیاء کی فروخت پر سخت ایکشن لیا جائے گا اور اس ضمن میں ناقص سامان رکھنے والے سٹال مالک کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبہ پنجاب میں عوام الناس کو سستی اور معیاری روزمرہ کی اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائی جانے لگی۔ ماڈل رمضان بازاروں میں 313 ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ سے پھل اور سبزیاں 25% سبسڈی پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں جہانیہ سے امجد حسین بٹر کی یہ رپورٹ۔ موجودہ حکومت رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران اربوں روپے کی سبسڈی سے اشیاء خوردنوش رمضان بازاروں میں عوام الناس کو فراہم کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان کی عوام دوست پالیسیوں کے ذریعے عوام کو بنیادی معیاری اور سستی خوراک کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ محکمہ زراعت پنجاب تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ رمضان بازاروں میں عوام الناس کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے سپلائی کے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ زراعت کا عملہ رمضان بازاروں میں کورونا SOPs کے تحت کام کر رہا ہے۔ تمام ماڈل بازاروں میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور جراثیم کش ادویات کا باقاعدہ سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ نوید عصمت کالوں ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عوام الناس کو سستی اور معیاری اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے 313 ماڈل رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں۔ ان ماڈل بازاروں میں ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس قائم کی گئی ہیں جہاں پر 13 اشیاء ضروریہ جن میں آلو، پیاز، ٹماٹر، بھنڈی، کدو، دال چنا، بیسن، کیلا، سیب، ایرانی کھجور، امرود، لیمو اور لہسن مارکیٹ سے 25% کم قیمتوں پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ صوبہ میں قائم کیے گئے رمضان بازاروں اور ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس میں عوام کو بہترین سروسز کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے وزیر زراعت پنجاب، سیکرٹری زراعت اور ضلع انتظامیہ سمیت متعلقہ محکموں کے افسران مؤثر مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ تمام ماڈل بازاروں میں ہیلپ ڈیسک سینٹر قائم کیے گئے ہیں تاکہ یہاں آنے والے افراد کو کورونا وائرس سے بچاؤ بارے آگاہی فراہم کی جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، ٹی وی ٹوڈے نیوز، جہانیہ۔ ایبٹ آباد شہر اور گلیات میں موسلادھار بارش کے بعد شدید ژالہ باری سے موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ ایبٹ آباد شہر میں ہلکی بارش جن کے ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات نتھیا گلی، شانگلہ گلی، ایوبیہ اور چھنٹیانی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے بعد ژالہ باری نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا۔ سیاحتی مقامات پر شدید ژالہ باری سے موسم ٹھنڈا ہو گیا۔
محکمہ خوراک نوشہرہ خان نوشہرہ کلاں میں گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے قصائیوں، دودھ فروش اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 12 افراد گرفتار کر لیے۔ ڈائریکٹر فوڈ محمد زبیر اور ڈپٹی کمشنر میر رضا اوزگن کی خصوصی ہدایات پر محکمہ خوراک نوشہرہ کے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر شبیر احمد اور فوڈ انسپیکٹر وحید اللہ یاسین نے سرکاری نرخ نامے سے تجاوز کرنے پر 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر شبیر احمد کی نگرانی میں فوڈ انسپیکٹر وحید اللہ یاسین نے نوشہرہ کلاں میں اشیاء خورنوش کے معیار کو چیک کرنے کے بعد 4 قصائیوں، 8 گرام فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر شبیر احمد خان نے کہا، گرام فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ فوڈ پوائنٹس مالکان اپنا قبلہ درست کریں اور ناجائز منافع خوری سے گریز کریں۔ ایک طرف کرونا وائرس تو دوسری جانب مہنگائی سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ موجودہ مہنگائی کے پیش نظر مردان کے نوجوانوں نے غربا میں مفت راشن کی تقسیم کا بیڑا اٹھا لیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں مردان سے فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں۔ کرونا وبا اور موجودہ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا تو وہاں مدد کا ہاتھ بڑھانے والا یہ نوجوان لوگوں کے لیے مثال بن گیا۔ نجی این جی او STRS کی تعاون سے 40 مستحق خاندانوں کو رمضان المبارک میں راشن پیکج مہیا کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہیلپ ہوگی، ہم کریں گے اور ان سے یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو مزدورکار طبقہ ہے ان کے لیے روزگار کے بھی وسائل اگر پیدا کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ واٹر پروجیکٹ ہمارا مسلسل پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وومن امپاورمنٹ ہمارا ریگولر چل رہا ہے، یوتھ امپاورمنٹ ہمارا ریگولر چل رہا ہے، انٹرپرینیورشپ ٹاپ پرائیورٹی ہے CDRS کی ٹیم۔ ضلعی انتظامیہ بھی CDRS کے اس تعاون کو سراہتی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں CDRS ٹیم کی کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا یہاں کے مستحقین کے لیے کہ یہاں پہ رمضان پیکیجز ڈسٹریبیوٹ کیے اور 40 پیکیجز ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس سے 40 خاندانوں کی کفالت ہوگی۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں صاحب استطاعت لوگوں کو سامنے آنا ہوگا جس سے غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی بآسانی مل سکے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیصل زادہ، TV ٹوڈے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔